اگر بیوی کو غصہ کرتا سو اور امی ابا اگر بیٹا اس سے زیادہ زور سے انہیں بات کرتی ہو. تو اس لیے 1450 سال پہلے آج کے کلچر میں جو خطرناک گناہ ہے غصہ، اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرے 3 بار غصہ مت کرو. غصہ کا تو کیا، غصہ ایک گناہ، کیا ہے غصہ ایک گناہ. غصہ کا تو کیا کہ تو ہمارا خلاف کتبی کام کریا سامنے والا کا تو اسے کچل لیں گے، بدلہ لیں گے کر کو ایک غلط جذبہ آتا، فوار آتا، اس کا نام غصہ. ہمارے موافق کام کرے تو غصہ آتا نہیں، ہمارے طبیعت کے خلاف بات کریا کتبی حرکت کریا کہ تو غصہ کی کیفیت پیدا ہوتی، وہ کیفیت بدلہ لینے کی کیفیت. اس کی ابتدا کیا ہوتی کہ تو غصہ آیا کہ تو گالی. وہ گالیاں کیا کیا ہے سب بھی معلوم ہے، بچاؤں کو بھی معلوم، ایک سے بڑھ کر ایک. وہ گالی، اس کے بعد ہاتھا پائی، اس کے بعد غصہ اگر پلہ کوچ یا کہ تو اتنا مضبوط ہوتا قتل کرتا، جا کیا کرتا قتل کرتا. اور شوہر بیوی رہے تو طلاق دے دیتا، جا مر جا کر تو طلاق 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 کر کو. اتنا مشکل سے ماں باپ جو شادی کر کو رکھے 3 جملہ بول کو کیسا میں نے قبول کیا الحمدللہ کر بول کو بیوی ہو جاتی کی، ویسا طلاق طلاق کر بول کو اس کا زندگی اجاڑ دیتا مٹی سے. اور شیطان کو آگ سے، اور آگ کو کائے سے بجھاتے؟ پانی سے بجھاتے، ہے نا، پانی سے بجھاتے. تو اس لیے حدیث میں ہے اگر غصہ آئے تو پانی پی لو. کیا کرو؟ غصہ آئے تو پانی پی لو، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. غصہ آئے تو جگہ بدل لو، وہاں کھڑا کو سامنے چھوڑے گے تو ہاتھا پائی شروع ہو جاتا، سیکنڈ سٹیج میں آ جاتا ہوں. لیکن جگہ بدلنا کو چلے گا کہ تو ذرا خود میں ٹھنڈا ہو جاتا غصہ. غصہ آئے تو اللہ والے جو روحانی ڈاکٹر ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمارا لیسن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے شریر کو ہمیں اپنے مشائخ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس بولے تو ہمیں غصے کا علاج بتاتے. کیا بتاتے اللہ والے؟ جیسا میٹاسین، کروسین، ڈیولپر یہ سب ہے نا، ویسا ہمیں غصے کا علاج بتاتے. کیا بتاتے کہ غصہ آئے تو تمہیں عاجز ہیں، بدلہ جیسا لینا چاہتے ویسا تمہیں لے سکتے نہیں. بدلہ لینے پر قدرت نہیں تم کو، تمہیں انسان میں ضعیف ہو، کمزور ہو، عاجز. جس طرح سے غصے کا فور میں تمہیں بدلہ لینا چاہتے ویسا لینے پر قدرت نہیں ہے. انہیں اس سے زیادہ طاقتور ہو کر تم نہ جو ہے اور زیادہ پنا دیتا. تو اس لیے جو ہے اللہ والے کیا بولتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو صبح سے شام تک استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی گناہ کرتے ہیں. آنکھ سے گناہ، زبان سے گناہ، کان سے گناہ، دماغ سے گناہ، دل سے گناہ، ہاتھ سے گناہ، پاؤں سے گناہ، اور مال کا گناہ، جان کا گناہ. یہ جو گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برداشت کرتا. ہمیں خود ابھی وقت عشاء کے بعد بیٹھ لگی، صبح سے اب تک کتنا گناہ کرے گی کر کو سوچے گا تو پورے انگلی کا پورا لکیر ختم ہو جائے گا. صبح سے اب تک کا جھوٹ بولے گی، کوئی بھی آج صبح سے شام تک جھوٹ بولے نہیں کر کو ہاتھ اٹھا سکتے. تو جو ہمیں بولتے نا کیا 2 منٹ میں بات کرتا ہوں ٹھہرو کر کو فون میں، وہ بھی جھوٹ ہے. کون بات کرتا 2 منٹ میں؟ سوال چکے ہوئے ہلو ٹلانے کے واسطے میں کھانا کھوں ٹھہرو 2 منٹ میں بات کرتا ہوں. تو کھانے میں 15 منٹ 20 منٹ لگتا ہے، اس کے بعد بات کرتا ہے. سب ڈرائیور بھی چلاتے وقت میں کتنا کی جھوٹ بولتا. میں جو ہے کام میں ہوں بعد میں کرتا کہتا ڈرائیونگ میں ہوں کر کو بولے تو کہتا سچ بولو، ڈرائیونگ کے وقت میں بات نہیں کرنا خطرہ ہے. لیکن 2 منٹ میں بات کرتا ہوں کہتا ڈرائیور بھی جھوٹ بولتے رہتا، میں بھی میرے ڈرائیور کو دیکھتے رہتا ہوں. تو کہتے کی جھوٹ صبح سے شام تک زبان کا گناہ. ایسے ہی کان کا گناہ، کتنے گانے سن کو پک گیا ہے کان پورا یوٹیوب میں، ہے نا. پہلے سے بھی تھیٹر میں گئے تو چھپ کو جاتے سکونتی ہوئی دیکھ دے تو پورا عزت چل جائے گی. اس کے بعد ٹی وی آیا، تھیٹر گھر کو آ گیا. اس کے بعد اب ٹی وی پورا ختم. پورے ٹی وی کے بیپار آپ پریشان ہیں جب سے انہیں آیا ہے. اب یہاں ہے نا پورا بھی
यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो और ट्विटर सब भी यहाँ है। तो ये गुनाहों का पिटारा है, पूरा गुनाह इसमें है। कौन सा गाना होना 70 साल का बुढ़ा बचपन में क्या की फिल्म देखे तेरी शोले कर को, वो गब्बर सिंह का, अमिताभ बच्चन का, तो वो गुनाह वो फिल्म आप देखते हो जरा रिपीट करके देखेंगे 7 साल 8 साल में हमारे बाबा बुला लेंगे सो अब फिर एक बार देखेंगे तो शोले कर लिखे तो आ जाता हो सर कर। तो फिल्म देखते आंख का गुनाह, कान का गुनाह, जबान का गुनाह, वहां उन्हें गाना शुरू करेंगे तो इनमें भी शुरू हो जाते, साथ साथ गाना चलता, मालूम चलता नहीं इनको, इन्हों भी साथ साथ ए दोस्ती करके गाना इनका भी शुरू हो जाता। तो कान का गुनाह, जबान का गुनाह, आंख का गुनाह, दिल का गुनाह, दिमाग का गुनाह, सुबह से शाम तक अल्लाह की नेमत खाला को पीला को उसके खिलाफ। तो अल्लाह वाले क्या बोलते हैं, तुमको जब किसी सामने वाले पर तुम्हारे खिलाफ कोई काम करने की वजह से गुस्सा आता है तो तुम अल्लाह के गुस्से को सोचो और तुम आजिज हो, तुम जैसा बदला लेना चाहते हो ऐसा नहीं कर सकते और अल्लाह कादिर है, जैसे वो चाहता है वैसे कर सकता है। उसी आंख में तुम्हारी आंख की रोशनी को छीन सकता है, कान के सुनने को छीन सकता है, जुबान के बोलने को छीन सकता है, हाथ पैर में स्ट्रोक हो सकता है, लकवा हो सकता है एक सेकंड के अंदर। अब इतना अच्छा थे, अभी क्या कैसा होगा ताज्जुब से। यहाँ मस्जिद में इशा पढ़कर गए ना हो, जाते ही घर में लकवा एक तरफ का पूरा पड़ जाता, हाथ पैर सब मुंह ऐसा चल जाता है ना। तो अल्लाह ताला कादिर है। तो अल्लाह के गुस्से को सोचो कि कितनी नाफरमानियां अल्लाह की हम करते हैं, इसके बावजूद अल्लाह ताला बर्दाश्त कर रहा है, तहम्मुल कर रहा है और जो है हमको मौका दे रहा है, ढील दे रहा है। और तुम एक छोटे से तुम्हारे मिजाज के खिलाफ बात पेश आने पर उसको बदला लेना चाहते हो। अल्लाह के गुस्से को सोचेंगे अपनी जिंदगी पर तो हमारा गुस्सा काबू में आ जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहलवान वो नहीं है जो पहलवान ताकतवर वो नहीं है जो ताकतवर इंसान को नीचे पछाड़ कर गिरा दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से पर काबू पा ले। इसीलिए गुस्से की वजह से अब पूरा माशरा परेशान है। और गुस्सा एक अकेला ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से गुस्सा करने वाला अगर नाजायज गुस्सा करता है तो जहन्नम में जाएगा, अकेला गुस्से की वजह से जहन्नम में जाएगा। और गुस्से की वजह से कितनी जिंदगियां उजड़ गई तलाक और खुला की वजह से, है ना। तो इसलिए अल्लाह के नबी ये शार्ट के लिए ला तफसर गंगो के यहाँ को सैलून चला रखे, कटिंग का काम करा लगो, सामने आपको बैठे थे वहाँ उस वक्त भी आपको बैठे, फिर क्या कि पेशाब आया कि नहीं और फोन आया कि मालूम नहीं। अब सब भी फोन बंद कर देना, कौन भी उठ जाना नहीं। एक जने यहाँ से गई उनको फोन उठा तो बयान के वक्त में फोन वाइब्रेट भी नहीं, गर 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 कर तो यहाँ बेकरारी होती है कि गर 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 कर लगे टाकने के लिए कर, तो इसलिए बिल्कुल सुच्चा खत्म। तो आज है मेरे शेख की बस्ती के हैं, मेरे शेख भी गंगो के, देवबंद और सहारनपुर के बीच में गंगो है, बहुत बड़े अल्लाह वालों की बस्ती है। वहां से निकल को आगे टी शर्ट भी पैंट पहनने के वास्ते कर वो गांव से निकल यहाँ तक, तो इनको देखते ही मुझे मालूम होगा कहा कि उधर के नहीं कर। मैं इनको पूछा था वहाँ भी बयान में, तो मैं कहाँ के कर, तो इन्होंने बोले मौलाना रशीद अहमद गंगोही के बस्ती का होकर हमारे परदादा पीर, अल्लाह अकबर, उनका फैज पूरी दुनिया में फैला है। हल्लू बोलने को एक मैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही की बस्ती का, तो मैं क्या ही, तुम्हें भी वैसा बनना है ना इंशाअल्लाह। तो अल्लाह इनको भी ऐसा ही बना दे, मेरे शेर जैसा बना दे, है ना, अल्लाह का वली बना दे। नौजवान इधर आओ साहब। तो और जो है क्या बोले अल्लाह के नबी, गुस्सा मत करो। तो आज से गुस्सा नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह, ये गुनाह से बचेंगे। और एक सुन्नत का तो अल्लाह के नबी का तरीका, आज से वो सुन्नत पर अमल करेंगे। एक सुन्नत उसका फायदा और अमल का इरादा, एक गुनाह उसका नुकसान और उसे छोड़ने का इरादा। इधर
سفید داڑھی والے بزرگوں کو سب کو ملا کو یہ بیان ہے. اب اس کے بعد سفید داڑھی والوں کے لیے اجازت ہے جانے کی. وہ کیا گناہ؟ غصہ. آج سے غصہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور یہ سنت سلام، سلام سنت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. سلام سلامتی کی دعا ہے، سلام برکت کی دعا ہے، سلام رحمت کی دعا ہے. سلام سے آپس میں محبت اور صلہ رحمی پیدا ہوتی ہے. سلام سے دلوں کا کینہ اور بغض دور ہوتا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے سلام کرنا سنت ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے بیوی بچوں کو سلام کرنا سنت ہے. جسے پہچانتے ہیں اسے بھی سلام کرنا سنت ہے، جسے نہیں پہچانتے ہیں اسے بھی سلام کرنا سنت ہے. افشوا السلام من یعرف ومن لم یعرف. جسے سلام کرو جسے پہچانتے ہیں اسے بھی، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی. تو آج سے سلام کریں گے آپس میں انشاءاللہ سب. تم تو کرے نہیں نا، تم اب تک بھی 2 بار 3 بار بھی. اور پورا سلام کرنا. السلام علیکم کر کو شارٹ کٹ سلام بھی کرنا نہیں، اور اتنا لمبا ربڑ کے سکا کھینچ کو السلام علیکم کر یہ بھی کرنا نہیں. یہاں سے گھسنے سے پہلے تو حمزہ کو ظاہر کر کو، پیش کو ظاہر کر کو اتنا بھی کر سکتے، نہیں تو ذرا بڑا کو بھی کر سکتے. السلام علیکم، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس دیکھ لیں گے. اس کے بعد ومغفرتہ وصوتہ وکھاتہ، یہ سب نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ختم. ٹھیک ہے، کریں گے سلام آج سے انشاءاللہ. اب بچے پورے چلے جاؤ، جاؤ اٹھو. بزرگ حضرات بھی چلے جاؤ. معذرت کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور نوجوان بچے سامنے آ جاؤ. یہ خصوصی مشن آپ سے تمہیں بھی چلے جاؤ. آؤ بھائی جوان لوگ قریب آؤ. کون کلاس میں ہے تو 10th. ہاں 10th تو 15 سال. میں بھی 10th پڑھتا ہوں. 10th تو 15. یہ بزرگ کو بھیج دو. جاؤ حضرت پہ جاؤ. ذرا یہ بچوں کو بات کرنا ہے، جوان بچوں. ہاں آؤ، وہ بیٹا کو بات کرنا ہے، ابا کو نہیں بات کرنا ہے. بیٹا کو بات. کون ہے ان کے بیٹا؟ 2 جنے. آؤ ادھر آؤ، سامنے آؤ. اور سامنے آؤ بھائی، جگہ خالی ہے، ادھر بھی خالی ہے. ادھر کا کو پیچھے ادھر بیٹھے، وہاں بھی 1-2 بزرگ ہیں، ان کو بھی بھیج دو. بزرگ کو بھیج دو، آپ جاؤ. چلو کلینک شو ہی نا پہ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی سنت کے مطابق. آپ کے لیے نہیں ہے یہ جوان بچوں سے بات کریں. انہیں کہاں جا رکھے؟ کہاں نہیں جا رہی؟ اسے بلاؤ اسے. ادھر 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 سامنے ادھر یہاں میرے پاس میں. یہاں سے دے سکتے. خالقوت بات کریں گے. کیا بھی ان کو جماعت کے سکا دسترخوان بچھا کو سب ضرورت نہیں ہے. یہاں دے دو. خالقوت سنتے بات کریں گے. میں اب بیان نہیں کرنا ہے، مجھے ان لوگوں سے بات کرنا ہے. ان کو ذرا میں کیا پوچھتا ہوں بتانا. ٹھیک ہے، تمہیں اسکول میں پڑھتے ہی، کالج میں پڑھتے ہی، بیپار کرتے ہی، بازار میں رہتے ہی، فرنڈ سرکل میں رہتے ہی، تو آج کل ہمارے کلچر میں کیا کیا گناہ چل رکھے کل کو مجھے پورا معلوم نہیں سے قبول تک نہیں ہوئی، لیکن تم لوگوں سے میں سننا چاہتا ہوں کیا کیا گناہ چل رکھے. ذرا مجھے بولو، بولو جلدی جلدی بولو. کیا کیا گناہ چل رکھے؟ بولو بھائی، تم بولو. جھوٹ، آنکھ کی حفاظت نہیں، وہ سب چل رہا کچھ ہے. اور بھی کتنے کی گناہ ہے وہ سب نوجوان کر رہا کچھ ہے. وہ بولو ذرا کیا کیا گناہ چل رہا کلچر میں، اسکول میں، کالج. بولو جلدی. تم لوگوں کو بات کرنے اتنا بولا ہے ہمیں نوجوانوں کو. بولے نہیں تو کیسے؟ تمہیں بولے نہیں تو میں بولتا ہوں. بولو. نشہ. اور دیکھو یہ بچہ ماشاءاللہ صحیح بتا دیا. اور بولو. حرام ریلیشن شپ. اور جوان بچوں بولو ذرا سے جلدی پورا کرتے نا. یوٹیوب میں کیا کرتے،
इंस्टाग्राम में क्या करते, ट्विटर में क्या करते, टेलीग्राम में क्या करते, चैटिंग करते। बोलो क्या तुम बोलोगे? देखे तो फरिश्ता सका है जैसे, क्या अभी कह नहीं सका। बोल जल्दी बोल। इन्हें नशा कर बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें नशा करता है। कल्चर में गुनाह है। मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या करते वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इसलिए डरो न को। कल्चर में क्या क्या है, तुम्हारे इल्म में क्या क्या है, मालूमात है, तुम्हें देखते ना कल्चर में कौन कौन स्कूल में क्या करते, और जो है बाजार में क्या करते, होटल में क्या करते, चौक में बैठ कर क्या करते, फोन में क्या करते, वो बोलो जल्दी बोलो। बोलते नहीं और बोलो भाई दूसरे बोलो। इन्हों पूरा बोलते ना, आज तय कर लगा ही सके नौजवानों का पूरा खरा छटक बोलते नहीं। तुम लोग बोलो जरा सा नौजवान, तुम बोलो भाई। जुआ खेलते, ऑनलाइन रमी, वो रमी कहाँ की था, वो मीना में कंकरी मारने का, यहाँ आ गया वो रमी कर, उसका नाम भी कैसा रखे देखो। शैतान को कंकरी मार को, शैतान को भगाने का अमल को, इन्हें शैतान से दोस्ती करने का अमल को वो नाम रख देना है रमी कर को, है ना। और तुम बोलो भाई, तुम्हारे अब्बा के दो बेटा वहां बोलो बस, और एक भाई कौन था पीछे बैठे, बोलो जल्दी जल्दी बोले तो ना, उसके बाद मेरा सुनेंगे टाइम। क्या है मैं बोले थे बोले साहब को सब कैसा मालूम कर को समझो पूरा मालूम है मुझे, और एक गुनाह में बुढ़े वहां सब चले जाओ कर बोले बुजुर्ग बोले तो जरा खुशी होती हो। हमने हजरत सफेद डाली की वजह से बुजुर्ग को बुढ़ा कर बोले तो गुस्सा आ जाता है। बुढ़ा के तो भी वो, बुजुर्ग के तो भी वो, लेकिन जरा अच्छा टेस्ट बुजुर्ग के तो। और एक नौजवान बोला हजरत मैं 8th स्टैंडर्ड से नशा करता हूँ मैं, अब +2 पढ़ता हूँ मैं, तो 10th में आपको जमात में गया मैं समर वेकेशन में चिल्ले में, तो आदत छोड़ देना मैं नशा का। तो फिर +2 में जो है हमारे अब्बा सुपरमार्केट में क्या की घर का चीजें लाने भेजे, मैं 2 व्हीलर में गया, तो वहां पहले से मेरे 10th के 3-4 क्लासमेट फ्रेंड्स बैठे थे, चाय पी लको, फास्ट फूड खा लको, उन्होंने देख देख को भाग को इधरा कर को पुराना याद आ गया 2 साल पहले का 10th का 9th का उड़ा लग जाको। उन्होंने पूरे सिगरेट पी लगते, एक सिगरेट पंजे भी दिए, 1-2 सिगरेट मार कर को, मैं सिगरेट इतना करके मारे तो वो सादा सिगरेट नहीं है, वो नशा का सिगरेट है। अब वैसा भी एक आगा है नशा, तो सिगरेट पिए सकाज ये बुजुर्ग आगे ना 15 साल की उम्र में कोयम्बतूर में और पोल्लाची में मेरा चिल्ला लगा है। बस उसके बाद वापस आकर मैं मदरसे में दाखिल हो गया हिफ्ज करने के लिए। हमारे वालिद साहब सख्त रोके मुझे, हरगिज़ जाना नहीं, यतीम बच्चे गरीब बच्चे पढ़ते स्कूल को, हमें मालदार घराने से, मैं अच्छा वेल विश फैमिली से हूँ मैं, तो चमड़े की तिजारत है हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में सब में, तो मैं खुद एक चमड़े की तिजारत में पार्टनर हूँ। तो आज है हमारे वालिद साहब रो के, तो मैं बहुत रोया, मुझे हाफिज बनना है। हमारे वालिद को मैं टॉप 10 में से था क्लास में, उसकी वजह से उनको डॉक्टर बनाने का इरादा था कि +1 में मैं साइंस का सब्जेक्ट लेकर फिर आगे मैं, तब सुबह नींद सुबह क्या भी नहीं था, स्टैंडर्ड पर इतना नंबर पर सीट मिल जाती थी और मुझे काउंसलिंग मेरिट की सीट मिल सकती थी, लेकिन मुझे शौक हुआ फज़ाइल कुरान सुन कर 40 दिन में मैं अब हाफिज बनना है। तो हमारे ऐसे वक्त में अम्मी काम आते हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट जाना पड़ता है। डायरेक्ट अब्बा नहीं माने तो अम्मी जो है रात में सोते वक्त में मना रखो, सुबह वही खुशखबरी सुना दे रहे, 2 साल इजाजत दिए थी, 2 साल में हाफिज बन जाको। फिर मुझे पंखा नई जगह बिठाए नहीं, इमाम साहब पसीना जा रखे, जल्दी खत्म कर देकर इसका। तो
خوشی کے ساتھ میں صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگ کر مدرسہ اہلیہ علوم والی بڑی میں داخلہ لے لیا تو میں خود اپنی طرف سے انٹرسٹ سے گیا تھا، تو 14 مہینے میں حافظ ہو گیا تھا، اور ایسا حافظ ہوا ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا، ایک اتحیات کی بیٹھک میں روزہ اقدس میں پورا قرآن سنا، کام چلاؤ رمضان کا حافظ نہیں ہوں، سمجھ آیا؟ تو چونکہ طلب کے ساتھ پڑھا اس وجہ سے، تو ہاں اس لیے میں بھی SLC تک پورا دور سے گزریا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے آئندہ چل کر نیک بنانا ہے بول کر شروع سے جو بڑے بڑے گناہ ہے، زنا ہے، شراب ہے، لواطت ہے، جوا ہے، یہ سب اپنا اللہ تعالیٰ بچایا، بچپن سے بچا کر وہ سب گناہ نہ کرے۔ دوسرا ذرا پینٹ شرٹ اور کبھی بھی ہوٹل میں جا کر کھانا پینا فرینڈس کے ساتھ میں، وہ سب تو کرتے تھے، وہ کوئی معمولی چیز ہے، لیکن بڑے بڑے گناہ سے اللہ مجھے بچایا ہے۔ تمہیں سمجھ جاتے حضرت بھی SLC تک پورا کردر کو آپ صوفی بن کے نکل جو ہے اس وقت بھی اللہ بچا کر رکھا تھا مجھے، تو اس لیے تو نوجوان آج کل کیا کیا کرتا، ایک تو شب برات میں ریسنگ کر کو سائیکلنگ کر کر ایکسیڈنٹ میں مر کو چل جاتا، کہ نوجوان مر گئے، وہ بھی کون سا مبارک رات میں روڈ میں جا کو ایکسیڈنٹ میں حرام ہو۔ تو دوسرا آ کر چیٹنگ کرتا لڑکیوں کے ساتھ میں، تو اب آ کر ہمارے زمانے میں ہمارے ماں باپ صبح ہم نا 25 سال کے بعد 22-23 سال کے بعد اچھی لڑکی دیکھ کو سو گھر چڑھ کو کون اچھی ہے کی، ناک کس کی اچھی ہے کی، کان کس کے اچھے ہے کی، دانت ہنسا کو دیکھو، بات کر کو، چلا کو دیکھو، ذرا ان کو جاؤ آ کر بول کو کیسا چلتی وہ سب دیکھ کو کر کو رکھے سو ہماری بیوی، تو ہمارے لیے فٹ ہے برابر۔ اب آ کر انہیں پورا چوز کر لیتا، بعد میں زبردستی ماں باپ بولے تو وہ بھی کر لیتا، وہ پہلے بھی پورا کر لیتا۔ زنا سے بھی، زنا بھی اب عام ہے نوجوان، اور اسی طرح سے جوا ربی بولے نا، یہ اسی طرح سے اگر یہ کیا کہتے ہیں عورت ہے، اب وہ کیا کہتے ہیں اس میں وہ ویسٹرن کلچر، ایسا غلیظ ترین شرٹ پینٹ پھٹا ہوا، ڈوبر گلے پھٹا ہوا، گھڑگے کے پاس پھٹا ہوا، وہ آج کل فیشن ہے، دکھا رکھو، رتی زوراخ ہے کہ تو ہمیں ہرگز گھر سے باہر نکلیں گے، لیکن اب باضابطہ پھاڑ پچ وہ بکتس شو روم میں وہ بکتس، اور بال تو ایسا خطرناک بناتا حد نہیں، ایک کٹنگ ہے کنارے پورا ایسا کاٹ کر کو بیچ میں ایسا کھڑا دیتا ہے، یہاں بیٹھا ہے حجام، تو آج ایسا کھڑا دیتا ہے، زور سے سرا لاتا ہے، انہیں بھی کرتا ہے نا اس کے واسطے، تو بیچ میں ایسا کھڑا دیتا ہے۔ ہمیں لندن کو گئے تھے تو وہاں لندن کا یہاں بھی آگا ہے نیٹ کی وجہ سے، پورا چیز وہاں کیا ہوتا ہے کہ پورا یہاں آ جاتا ہے، وہاں بھی آ کر انگریز کا پورا کٹنگ کا فوٹو حجام کا دکان میں نیچے سے لے کو اوپر تک، اور اس میں ایک جنا بھی یہاں کا نہیں پورا انگریز کا ہو، انہیں ایڈورٹائز جاتا ہے حجام کی دکان میں، ایسا کٹنگ، ایسا کٹنگ، ایسا کٹنگ، اسٹرائٹ کٹنگ، اور جو ایک تو وہاں بھی سچ ایک حجام کے دکان میں کے پاس روڈ میں ہمیں جا رکھتے تو ایک باربر شاپ میں دیکھے تو ایسا کھڑا رکھے بال، پہلی دفعہ میں دیکھے اس کے نیچے لکھو ہے کیا رکھے کہ کٹنگ کا نام لکھو ہے، تو وہ کٹنگ جو ایسا کھڑا تھے جلد سے اس کے نیچے لکھو ہے کیا کہ تو پورک کٹنگ، کیا ہے پورک کٹنگ، ادھر دیکھو ادھر جلدی اسنیکس کی طرف دیکھنا شروع کر دینا، بھوک لگتی ہے کیا تم کو، تو پورک کٹنگ، تو یوں کے انگلیش میں PORK پورک کا تو سور، نہیں وہ برا جانور سو ایسا سب بولنے کے لیے کہ سور کا کوئی بول دو اس کا نام، سور انچکائی کو برا جانور کھانا جانور کر لگ، سور کا تو سور، قرآن میں اللہ خنزیر کر بولا ہے، لحمل خنزیر کر، تو اس کا کٹنگ کا کام، تو میں ہمارے جو ساتھی تھے وہاں کے لندن میں ان کو بولا در اندر جائیں گے، وہ کٹنگ کا نام کی ہے گھر کو میں پوچھنا چاہتا ہوں باربر کو جو ہے اس اونر کو دکان کے کر، تو جا کو میں اندر اس کو پوچھے تو انہوں بولے تمہارے انڈیا میں سور نہیں ہے کیا کہ تو ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے سور گلی گلی پھر رکھے صبح ہی اٹھتے ہی اسے دیکھنا سے، پھر کو بولے تو کب بھی انہوں بولے وہ حجام کے وہ دکان کے سیلون کے اونر ایک پتھر اٹھا کو ایسا کنکر سور کو ایسا مار کو دیکھو
वो गलत के साथ पलट को हमारी तरफ से, और उसका वजन का पूरा बाल काटा सका ऐसा खड़ जाता है ना, सुअर का। उसकी वजह से वो कटिंग का नाम सुअर कटिंग ऐसा खड़ता है जेल से, सुअर कटिंग। तो एक तरह तरह का कटिंग, अजीब अजीब बाल, अजान, अल्लाह अकबर। मंजे तो किसी दूसरे को होता कि नहीं कि मंजे तो देखे तो कई कर दो करना भंड कर, वो कटिंग को सब देखे देखता इसमें में उस तरह कराहत होती बहुत ज्यादा। तो ये वेस्टर्न कल्चर। और खेलते वक्त में ग्राउंड में, टर्फ में, TURF जो आजकल नाइट के ग्राउंड है ना खेलने का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, सब बास्केटबॉल का, उसमें हाफ पैंट। रात भी विराजपेट में हमें आलत थे कासरगोड जाकर, तो वहां भी एक था, जरा बहुत खड़ को देखे तो पूरे नौजवान है चड्डी पे यहाँ तक। तो यहाँ तक तो हराम है, गुड़गत तक तो सतर है मर्द का, नाव से लेकर बॉम्बी से लेकर यहाँ तक जो है सतर है गुड़गत तक, उससे ऊपर का हिस्सा खुला करके दिखाना हराम है। तो पूरा चढ़ गया। इसी तरह और एक गुनाह है, अब होलसेल गुनाह क्या, और एक गुनाह है क्या कहते तो हमें कॉलेज चूज करते सब कौन सा कॉलेज का, तो को एजुकेशन, उन्हें साथ में रहना क्लास में, क्लास के बाद घर को गए तक वही आदत था सब कर मेरे सामने। उसके बाद मेरे सामने एक पीवट का बदबू आदत थी, शराब पीने को बैठ लगता, उसके अंदाज से मैं समझ गया इन्हें नशे में लेकर को। मेरे साथ और एक साथी थे, इन्हों थे, यहाँ ही देखो तुम थे, हाँ। तो वो जो है नशे में आकर उन्हें जरा खुद इनको सता रखा, कहाँ से आते क्या करते, इन्हों कौन गुरु की, गुरु में तो क्या करते, सब पूरा बैठ बैठने लगता। मैं बोला चुप के बैठो इस कि उससे जवाब दे लग बैठेंगे। इतने में उन्हें इधर की बजाय उधर उसका रूप बदल गया। वो देख कर को मंजर पूरा देख कर को उन्हें एक सवाल कराया, ये लड़की तुम ना क्या हो ना, दो जने को भी कर को पूछा। अच्छा बराबर का सवाल कराया, ये पूरा देख कर को गोद में सो रखो बोसा दे रख रहे, तो समझ गया उन्हें क्या कि दाल में काला है, इसके वास्ते पूछा। और जो है एक लड़की क्या होना तुम ना, क्या रिलेशनशिप है घर को कन्नड़ा में पूछा। तो उसके बाद उन्होंने क्या कि हमारा क्लास पे जो है बुखार आ गया घर को, और जो है इसका घर जा रखे, हमें छोड़ने के वास्ते जा रखी, और आना इसमें तो कोसकी गुंतगल में इसका अब्बा रेलवे में ड्यूटी कर रखे, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्हें वहां से चढ़ को बोला लग चल जाएगा कर को, हमें वापस हो जाके कर को बोले। उसके बाद देखे तो गुंतगल आने से 15 मिनट पहले 2 दिन भी गायब हो गए। अब अब्बा आने का वक्त होगा ना, तो अब्बा को ये सब पूरा मालूम हो जाएगा, रिलेशन पूरा उसका हस्ते ये सबको चलना खेसो। तो लड़की भी बोल रही चले जाओ तुम लोग डब्बे से बाहर, कंच भी चले जाओ कर। तो 2 जने भी चले 15 मिनट पहले। तो अब ये एक चल को एजुकेशन, को एजुकेशन में हया खत्म, पूरा गुनाह होता है, निगाह का गुनाह, हाथ का गुनाह, शर्मगाह का गुनाह, नशे का गुनाह, सब पूरा होता है को एजुकेशन। और एक गुनाह का क्या है तो ये आखिरी लास्ट यूथ को और यंगस्टर्स को जो बातिल इस यहूद नसारा और कुफ्फार और मुशरिकीन जो टारगेट किए हैं, तो वो नौजवानों को वो क्या कहते होलसेल गुनाह वो है नशा। इन्हें बोले ना बच्चा नशा, होलसेल गुनाह। नशा में जिना भी है, नशा पीने बाद उसे जिना करो कर पाता। पूछते रहता हूँ नौजवानों को बताने के लिए कि साइकिल का टायर पंचर है तो एक ट्यूब लगाते हैं, वो ट्यूब में अब नशा आ जाएगा। पहले वो ट्यूब आकर 10 रुपए को बिक लगता, सो अब 40 रुपए हो गया है। ठीक है, तो नौजवान वो ट्यूब खरीद करके आपको खोल को सुनते तो नशा आता है। घर के ऊपर टेरेस में ऊपर जाकर ओपन टेरेस में जो है वो सुनकर बैठ लगे, तो साइकिल का पंचर का ट्यूब में नशा, और सिगरेट में नशा, च्युइंगम में नशा, पेस्ट में, दांत के पेस्ट में नशा। अब नशा को आम किया जा रहा है और हमारा नौजवान इस वक्त टारगेट में है। और नशा एक ऐसी बुरी आदत है कि छूटना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोगों को ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान में शायद पहला ये मौका होगा
کہ ہمارے مفتی صاحب جہاں پڑھے، مفتی زبیر صاحب وغیرہ، اس مدرسے کے مفتاح العلوم کے فارغ ہمارے مدرسے میں یہ لوگ جانتے ہیں، استاد ہیں مفتی عبدالرحمان صاحب کیرلا کے ہیں، ان کے والد ہمارے مدرسے کے سامنے مسجد میں مؤذن ہیں. جلدی جلدی دیو بھائی، کھاتے رہو، کھاؤ مجھے بھی دو، میں بھی کھائے تو یہ لوگ کھائیں گے. کیا مجھے دیے نہیں نا، حضرت کو چھوڑ دے رہے، مفتی زبیر صاحب کو دے. یہ کیا ہے، خالی نوجوانوں کو کھینچ کے ہمیں کیا منہ دیکھ کر کیا رہیں گے؟ ہم نے بھی ساتھ میں کھڑائے تو کہاں ہے سہیل، کہاں ہے؟ 60 پڑھ گا سکا ہے. اتنے جنے آگے نوجوان انہوں اندازہ نہیں تھا، حالانکہ میرے پاس بول رہی انہوں 200-250 کر دو. تمہارا دے دے نا مجھے اٹھ کر آ کر تمہیں لے لو. ہاں دوسرا اس میں ایک سموسا کھا لے تو آدھا 50 دیے، دو میں سے کھاؤ، کھاتے رہو. تم کھا لیا فاسٹ کھانے میں. صاحب کو دیے نہیں دے، یہ کیا ہے؟ اپنے مولوی صاحب آپ سے کتنی دشمنی ہے، آگے میں ہے تم کو دیے. ہمارے ساتھ دیے نہیں تھی، نہیں نہیں. عرفان کو دیے، امام صاحب کہاں ہیں؟ کانپاڑی بہت دیندار بستی، بڑے بڑے اللہ والے گزرے. 115 سال کا لڑکیوں کا مدرسہ ہے جو ہندوستان کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، اور 130 سال کا لڑکوں کا مدرسہ ہے معادین العلوم، جہاں سے مولانا اشفاق صاحب فارغ ہے نا. تو ہماری بستی میں 2 دوست، امتیاز اور سفیان، اور بہت گہرے دوست. امتیاز کو نشے کی عادت پڑ گئی، پھر وہ نشہ اسے وہ ٹرانسفر کرنا شروع کر کے دوستوں احباب کو، سو فرینڈ سرکل کو نشے میں آہستہ آہستہ کر کے لے کر آ گئے. یہاں تک کہ نشے کا فرینڈ سرکل اس کا 400 نوجوانوں کا ہو گیا. وہ ذریعہ بن کر 400 نوجوانوں کو نشے میں مبتلا کر دیا. بنگلور سے روزانہ رات کو 2 بجے نشہ آتا، نشہ کی چیزیں شہر سے باہر ٹول گیٹ کے پاس، انہیں جا کر 4-5 نوجوانوں کے ساتھ لے کر آتا، اور صبح میں کانکا پھیلانا ہے پورے جگہ سینٹرز میں پھیلا دیتا، اور نوجوان جا کر نشہ لے کر نشہ کرتا. تو وہ جو سفیان تھا وہ ذرا دیندار تھا، اچھا تھا، میرے پاس بھی کبھی کبھی آتا تھا، نماز میں آ کر مل کر مفتی صاحب بول کر مسئلے مسائل پوچھتا تھا، کوئی دین کی بات پوچھتا تھا. تو وہ نوجوان اس امتیاز کو سمجھایا کہ نشہ بہت بری چیز ہے، تم بھی چھوڑ دو، اور تمہاری وجہ سے اتنے نوجوان بچے خراب ہو گئے، برباد ہو گئے، ان سب کا گناہ تمہارے اوپر آئے گا، اس لیے سمجھ جاؤ. تو وہ مانتا نہیں تھا. تو آخر تھک کر انہیں پولیس کو جا کو بات کر کو کچھ پیسے دے کو، یہ فون نمبر میں تمہیں خالی ڈرانے کے واسطے تمہارے بارے میں پورا معلوم ہوگا ہے، ایک فون کرو، تمہارے ڈر سے فون سے تمہیں انہیں چھوڑ دے. میرا دوست ہونے کر کو ایک پولیس کو بات کر کو، تو پولیس کا اس کے پاس فون آیا. تو انہیں بجائے نشہ چھوڑنے کے ڈر کر کے پولیس کا فون آ گیا، میں ایکشن لیں گے کہ بولے تو الٹا تحقیق شروع کر کو وہ کون ہے جو پولیس کو بول کو مجھے فون کرانے رکھا. پھر کو ہون تحقیق کرتے کرتے میرا دوست سفیان. تو آپ اس کا ایک غلط ناپاک حرام ارادہ نشے کی وجہ سے ہو گیا کہ میں اسے قتل کروں. تو میری بستی میں 1000 سال پہلے، 1000 سال کے اندر یہ پہلا واقعہ ہے. ایک نوجوان نشہ کی جو عادی ہو گیا، وہ اپنے دوست کو 4 ٹکڑے کر دیا. کہاں؟ مسجد میں، مسجد بلال میں مغرب کی نماز پڑھ کر وہ بچہ نکل رہا ہے، تو سامنے گھر والے کے CCTV میں پورا ریکارڈ ہوتا ہے کہ سفیان نماز پڑھ کے نکل کر آتا ہے. تو یہ اور ایک اور آدمی تھیلے میں کوئتہ رکھ لے کر مسجد سے باہر آنے کے بعد دھڑ 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 مار کے 4 ٹکڑے. 1000 سال میں یہ پہلا واقعہ ہے بنے پاڑی کے. ایک مسلمان نوجوان نے اپنے دوست کو
نشہ سے روکنے کی وجہ سے ٹکڑے کر، نشہ اس کو کہتے ہیں۔ آج میں نے خاص طور پر تم لوگوں کو اسی لیے بلایا ہے کہ تم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور نیکی کا کام کرتے ہیں، سر آنکھوں پر تمہاری یہ جوانی کی عبادت اللہ کے نزدیک اتنا مقام رکھتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین تانبے کی ہو جائے گی اور آسمان سر کے اوپر سورج آ جائے گا، لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت میں 7 طبقے کو بھیانک وقت میں اللہ تعالیٰ عرش، یعنی اللہ جس کرسی پر بیٹھتا ہے اسے عرش کہتے ہیں، اس کے نیچے اللہ تعالیٰ 7 طبقے کو جگہ دیں گے اس مصیبت کے وقت میں، اور حساب کتاب، ترازو اور پلسرات 3 مرحلے کے بعد یہ انسان جنت میں جائے گا۔ تو وہ مرحلہ ہونے سے پہلے سینکڑوں سال اس حالت میں گزرے گی، تو بندے اللہ سے کہیں گے اللہ اس مصیبت سے بہتر ہے کہ ہم کو جہنم میں ڈال دیں، ہم سیدھے سے جا کر عذاب بھگت لیں گے، یہ مصیبت سے نکال دیں۔ تو اس مصیبت کے وقت پر 7 طبقے کو اللہ عرش کے سائے میں کرسی میں آرام سے جگہ دے گا، اس میں سے ایک انصاف کرنے والا بادشاہ اور دوسرا جوانی کی حفاظت کرنے والا ہمارا نوجوان، شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت اور فرما برداری میں پاکیزہ جوانی گزارا، جس نوجوان نے اپنی جوانی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جوانی سے ملایا، جس کو اللہ نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے تمام فالوورز کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، ماڈل ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال سے لے کر 40 سال تک جو آپ کی عمر ہے، پاکیزہ جوانی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جوانی میں اور لوگوں کی طرح سے غلاظت کا کبھی خیال مجھے نہیں آیا، جبکہ مکے کے اندر زوروں سے دور جاہلیت کے گناہ زوروں سے تھے کلچر میں، لیکن آقا فرماتے ہیں اللہ نے میری جوانی کی مدت کی حفاظت کری، کبھی مجھے گناہ کا خیال بھی نہیں آیا۔ تو وہ جوانی ہمارے ہم سب کے لیے کیا ہے، نمونہ ہے۔ وہ جوانی سے اپنی جوانی کو ملانے والا نوجوان عرش کے سائے میں اس مصیبت کے وقت میں جگہ پائے گا، اللہ کے خاص لوگوں میں، بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ تو ہم سب کو اس نوجوان، وہ نوجوان بننا ہے جو عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، ہے نا؟ کہو انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ اشراق قوابین 400 پڑھے نہیں تو جاتا، وہ ہمیں پڑھ لیتے، تمہیں اتنا پڑھے نہیں تو جاتا، فرض نماز پابندی سے پڑھ اور آگے پیچھے کی سنت، اور روزہ رمضان کی پابندی سے رکھ لو، ٹھیک ہے؟ 2 کام۔ تیسرا کام، مہینے کے جو چھٹیاں آتے ہیں ویکینڈز کے، یعنی تو 15 اگست کے، 26 جس کے دسہرہ کا اس وقت چھٹی چل رہی ہے، خود ہی زبردستی نہیں، ڈھکل کو نہیں، 2-3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جماعت میں جا کر انشاءاللہ ماحول میں رہتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، خود بخود کروڑوں نوجوانوں کی زندگی سدھر گئی اللہ کے راستے میں جماعت میں دعوت کے کام میں لگنے کی وجہ سے، اور والدین کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو، ہے نا؟ ہر کام میں والدین کی مانو، والدین سے مشورہ کرو، والدین کے علم میں لاؤ، غلطی ہو گئی تو ان کے علم میں لاؤ، اچھا کام کرنا ہے ان کے علم میں لاؤ۔ اسی طرح عشاء کے بعد کبھی گھر سے باہر مت نکلو، عشاء کے بعد کبھی بھی گھر سے باہر، عشاء کے اب اس وقت بریانی کی دکانیں، رات والی دکانیں الگ سے اس وقت چالو ہو رہی ہیں، وہ کیا تو دن سے بھی زیادہ چلتی ہے، کیوں؟ نوجوان پورا عشاء کے بعد چوک میں اور ہوٹلوں میں آتا ہے، اور رات کا کھانا گھر کی بجائے ہوٹلوں میں کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے، اور جو ہے تیز مرچ والا کھاتا ہے، تاکہ شہوت بڑھ کے گناہ کا داعیہ پیدا ہو، اور رات کہیں اور گزار کر رات کو 2 بجے 1 بجے والدین بڑی مشکل سے شادی کراتے ہیں، تو 1 ہفتے کے اندر یہ نتیجہ آ رہا ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے یہ شوہر نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ رات کو 1 بجے 2 بجے آتے ہیں، اور میں نے ان کا فون چیک کیا ہے، 10 لڑکیوں کے ساتھ ان کی چیٹنگ چل رہی ہے، تو میں ان کی بیوی بن کر رہنا نہیں چاہتی۔ لڑکی خود کھلا چاہتی، الگ ہونا چاہتی، تو
تو شیطان شادی سے پہلے ساری شہوت کی شکلوں میں راتوں میں ملوث کرتا ہے. اور اللہ بولا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. دن حلال کمائی کے لیے اور رات گھر میں حفاظت کے ساتھ آرام کی نیند سونے کی. اللہ چاہتا ہے کہ تم گھروں میں رہو. اللہ کے نبی نے منع کیا, صاف حدیث میں موجود ہے, عشاء کے بعد باہر مت نکلو, جلد سونے کی فکر کرو. آج نوجوان کے بگڑنے میں 50% دخل ہے راتوں کا جاگنا. راتوں کا جاگنا, اس میں ساری بستیاں, میری بستی, تمہاری بستی, یو پی, بہار اور تمل ناڈو, کرناٹک, سب برابر نوجوان. اسی طرح سے جو ہے تم شادی سے پہلے تک کی جو وقت آنے پر جائز طریقے سے تمہاری شہوت کے مصرف کے لیے تمہارے والدین نکاح کریں گے. تمہارا کوئی چوائس ہے تو تم بتاؤ کہ مجھے خوبصورت چاہیے, مجھے پڑھی لکھی لڑکی چاہیے, تم کو اختیار ہے بتانے کا. لیکن اس سے پہلے کوئی ناجائز یا حرام کام زنا مت کرو. جب وقت آئے گا طبیعت میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے تو اوپن سے والدین کو بولو کہ مجھے اب اس وقت تقاضا ہے جوانی کا, میرا نکاح کیا جائے. ہر نوجوان کیا بولتا ہے, ایک لنگڑا حضور بولتا ہے ہماری بھان ہے کہتا, بھان کو ہوگے بعد میں کر لے تم کر کیا کہ ہمدردی سکا بھان کی ہمدردی میں بولتا ہے. میں بولتا رہتا ہوں نوجوانوں کو, تم کسی کے بہن کو جو اس کا بھائی بہن کی شادی کے لیے انتظار میں ہے نکاح کرو گے تو تمہاری بہن کو کوئی اور کا بھائی نکاح کرے. دونوں طرف سے اگر بہن کریں گے, وقت پر شادی کریں گے, 20 سال کے بعد شادی کرا, 20 سال کے بعد شادی. ایک نوجوان بدن پلی میں گیا تھا تو بہت رو کو بولے, قطر میں کام کرتا ہے, انجینئر ہے, سول انجینئر ہے. آیا میرے سے تعلق بھی ہو اس کا, بولے حضرت کی کوشش کر کو دیکھ دینا, نکاح کو کوئی رشتہ ملتا نہیں حضرت, خاص گھر نہیں ہے, یہ نہیں ہے کر کو بول دے. تو مجھے اللہ دل میں ڈالا, میں اس سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے, تو 30-50 سال کا ہے. 30-50 سال کا بڈھا کو کون جو ہے رشتہ دیکھے. 15 سال میں بالغ ہو کو ہوگا, 15 کا اوپر 15 ڈبل چلے گا, اس کا اوپر اوور ہو رکھا ہے 30-50. تو 30-50 سال کا بڈھا کو جو ہے یو پی میں 30-50 سال کو بڈھا بولتے ہیں, ہے نا. ان کے ہاں تمہاری شادی ہو گئی, ہاں کتنے بچے ہیں, ہاں دیکھو ان کے پاس 21 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی. یو پی میں یو پی والے حضرت ہمارے مفتی احیاء صاحب, ان کی شادی ہو کو پیٹ میں بچہ ہے ان کی بیوی, انتظار میں ہی کب آتا میرا بیٹا میری بیٹی کا. اور اتنے چھوٹی عمر ہے اس کی, کتنی عمر ہے تمہاری, ہاں. تو ان کے بعد ان کے گھر میں 5 بھائی ہی, سب کی فٹافٹ نکاح, ان کے ابا یو پی والے پنپنے میں رہتے ہیں, سب کی نکاح کریں. تو ہمیں خود تقاضا کر جلد نکاح کرنا ہے, اور سادگی کے ساتھ, بغیر کسی مطالبے کے, کوئی مانگ کے 2 ویلر چاہیے, 4 ویلر چاہیے, کچھ نہیں. میں مرد بنا ہوں 7 اپ ہوں میں, تو اس لیے جو ہے میں خود بیوی کو پالوں گا, تو اس لیے جو ہے کوئی چیز نہیں مانگوں گا, میں بھکاری نہیں بنوں گا. وہ جو دروازے میں کھڑ کو مسجد میں مانگتے ہیں انہیں ایک بھکاری, اور جو شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے مانگتا ہے انہیں ایک بھکاری, سب سے بڑا بھکاری. اور ان کے ہاں بہت ہول سیل بھکار, بہت بڑے بھکاری ہیں یو پی میں. دلہن کا پورا جہیز. ایک بار میں دیوبند سے سہارنپور جانا کرے تو رستے میں سوہن کھیڑا کر کو ایک گاؤں آتا, آپ مولانا سعید خان صاحب کی بستی ہو, اتنے بڑے بزرگ جن سے حجاز میں پورے دعوت کا کام پھیلے عرب میں, ان کی بستی ہو. وہاں دیکھے تو گاڑیاں جام ہے, کی بھئی جام ہے کیا ہے, ذرا ادھر کو دیکھو, کہتی ہوئی بھینس ہے کیا, ہٹاک چھوڑو کر کو, آدھا گھنٹہ ہوگا لے جانا ہے جلدی شورا میں سہارنپور کو کر. دیکھے تو ادھر کو جا کو ہمارے ساتھیاں دیکھے تو گلی میں جہیز کا سامان رکھو ہے, وہاں کا رواج ہے ان کے گنگوں میں, اور جو ہے اور گھڑوں میں جہیز کا سامان. اللہ بچائے, ہمارے پاس تو ایسا نہیں آیا, گھرا میں رکھو دکھاتے, شیڈ پہ رکھو دکھاتے نیچے, آج کل بنگلور میں کار کے شیڈ پہ. ان کے گھر, ان کی بستیاں میں گلی میں, گلی جام, یہاں سے کار آنا ہے, ادھر سے پھر کو جاؤ, آرس کا ساڑی, آرس کا بلوز, آرس کا بولبرا, آرس کا نکر, آرس کا پورا رکھو ہے, ایک درجن, ایک کلر کا, 12 کلر کا 12 برا, 12 کلر کا 12 بلوز, 12 کلر کا 12 ساڑی, 12 کلر کا 12 یہ شلوار. انا للہ
جب شریعت سے ہٹتا ہے انسان تو یہاں تک پہنچتا ہے نا. اللہ کے نبی نے جو بتایا اس کے مطابق سادی شادی کرو, آج ارادہ کر کے جاؤ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر, وقت آئے گا تو شادی کریں گے. اور ایک کام کیا ہے, اچھا پڑھو, دین کی تعلیم بھی امام صاحب کے پاس جا کر وہ اوپن سے, کیا بھی ریزورٹ سا ایسا کلاس سا کلائی سے بیٹھ لگو, ایسا نہیں, آرام سے بے تکلف بیٹھو. حضرت مول صاحب مول سے ہو, امام صاحب کر کو سوال پوچھو, کوسچن کرو. تم نسلی اب بیان نہیں چاہیے, بیان نوجوان آپ بیان سنتے نہیں. نوجوانوں کو کیا ہونا, کوسچن آنسر ہے نا, دماغ میں پکلک ہے تو پورا سوال پوچھنا. حضرت ہاتھ سے نکال دے کو گناہ کرے تو میں ہی کر دوں کر بولا رکھو, بعد میں حضرت کے سامنے پورا راز کھل جائے گا. تو اس لیے جو ہے ایسا کرے تو کیا کر کو کون کی کرتا, حضرت پڑھتا پوچھے تو بھی تو کرتا کیا کرتے بھی, وہ نہیں حضرت کون کی کرا, تو میرا ایک دوست میرے پاس پوچھا کر کو, ایسا بول کو پوچھ لو مسئلہ, ہاتھ سے کرے تو کیا کر کو پوچھ لو, احترام ہوگا تو کیا کر کو کوسچن اینڈ آنسر. عالم سے تعلق رکھو, دین کی تعلیم حاصل کرو, قرآن سیکھو عمدہ سے عمدہ, اور حضور کی سیرت کو مطالعہ کرو اور دین کا نالج کو بڑھاؤ. اور اسی طرح سے دنیا کی تعلیم بھی جم کر حاصل کرو, ہرگز مایوس ہو رکھو. اور آج کل یہ بھی ایک جو ہے کلچر میں پیدا کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے, مسلمان نوجوان بزنس کی بجائے خالی آئی ٹی. ہمیں کبھی ہمارے اللہ کے نبی ملازمت اور جاب کریش کی پوری زندگی, جے وہ بھی جاب کا تھا نا, دباؤ کا تجویز سے, وہ جاب کا تو نوکری, نوکری کا تو غلامی. ہمارے نبی کبھی بھی غلامی کریں گی, نوکری کریں گی. ہمیں وہ ہاتھ بند کرنے کا, صبح کو بیگ اٹھا رکھو, لیپ ٹاپ اٹھا رکھو, اور جو ہے کھانا اٹھا رکھو, دوپہر کا کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو اپنے بندوں سے بندیوں سے اتنی محبت ہے, ایک بندہ اور بندی زندہ رہنا کہ تو اسے روٹی غذا ہونا, اسے کپڑا بدن چھپانے کپڑا ہونا, اسے مکان دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے سر کا سایہ ہونا, روٹی کپڑا مکان. تو اللہ کو ہمارے سے اتنی محبت ہے, روٹی میں 1000 قسم کا آئٹم آ گیا ہے, کتنا ہزاروں قسم کا. 1000 ڈی مارٹ میں صبح کو داخل ہوئے تو 10 گاڑی کے ساتھ شام تک واپس آئے نا, اتنے آئٹم آئی. اللہ اکبر, ایک ایک ڈپارٹمنٹ الگ ہے, ایک ایک فلور میں الگ الگ ہے, ڈی مارٹ میں الگ ہے, مال میں الگ ہے, اور دوسرے مالوں میں الگ ہے, لولو میں الگ ہے. کھانے پینے کی چیزیں ہے نا, سبزی کا الگ ہے, اور پھلوں کا الگ ہے, لیکویڈ الگ ہے. تو ایک ایک کا تجارت کرے تو بس, فروٹ میں خالی آپل کا کرے تو بس, گاڑیاں کے گاڑیاں پچھے کشمیر سے یہاں تک علاقوں بیپار کرے جا. اور یہاں تو ادرک ہے اتنا خطرناک, ادرک میں یہاں کا آدمی کروڑ پتی بن جائے. لہسن, آج کل لہسن کانٹی چل رہا, عجیب اللہ کی شان ہے. ٹماٹر 100 روپے ہو گئے, سڑک کو پھینک لگتے سو ٹماٹر اب 100 روپے ہو گئے. پیاز آ کر پارلیمنٹ میں ہنگامہ کرتا جا, سمجھ میں آیا, پارلیمنٹ میں پیاز کا شور شروع ہو جاتا. تو اس لیے جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کا بزنس کرو, ایک گروپ بناؤ اپنا, اور ڈور ڈیلیوری کا نظام بنا. ہمیں بنا کر رکھے ہمارے پڑھ کے کہ مچھلی کا ایک, مرغی کا گوشت, گائے کا گوشت اور بکرے کا گوشت, اور دودھ اور ہلدی, ادرک, لہسن, سبزی, پورا ایسا روٹ ڈال کر ایک گھر کو سودا جاتا نا, ویسا ایک گروپ بنا کر کے, انہوں گوشت بکرے کے گوشت والے, انہوں مرغی کی گوشت والے, پورے گروپ میں اس کو پھیلا کر جس کسی کا آرڈر مرغی کا آئے گا تو انہی کے پاس سب لوگ رجوع کریں گے, اور جس کسی کے پاس بکرے کا گوشت آئے گا انہی کے پاس رجوع کریں گے. اور اس گروپ میں 5 لڑکے ڈور ڈیلیوری ہیں, تو فوراً آرڈر پر ان کے پاس مرغی کا گوشت لے جا کر ڈور ڈیلیوری دیتے. حلال روزی بہترین چل رہا ہے. ایسے اب تک کئی گروپ بنا دیے ماشاءاللہ. تو روٹی, کپڑا کو لے کر اتنا کپڑا ہے. میرے ساتھ عارف اللہ بھی حج میں تھے اس سال, اور ایک نوجوان تھا بنگلور کا. وہ نوجوان کو ایک دن بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے کھاتے پوچھا کیا بھی کرتے تمہیں, کہ تو بنگلور والا. انہیں بولے حضرت میں ٹاپ اور باٹم کا کرتا ہوں. حضرت یہ کیا ہے, نیا ٹاپ اور باٹم کا کرتا ہوں. اور جو ہے بھائی کو کا کی مرد بنا کا کی کر پوچھا میں, تو مرد بنا کا حضرت اوپر کا ٹی شرٹ بھی نیچے کا پینٹ,
اور بولے ہمارے بابا جو ہے کپڑے کا کلک تھے, ہمیں ذرا ہمارے بابا مر کے بعد ایڈوانس میں آپ کو ذرا اسے ترقی دیں گے گھر کو, ٹاپ اور باٹم میں آئے. تو اللہ ایسا برکت دیا, ایک دکان کے بعد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دکانیں کے تھے ٹاپ اور باٹم بنگلور میں. اور انہیں بولیا اس سال میں جو زکات نکالے ہوں حضرت, انہیں چھوٹا گاؤں ایک کھیبی کوٹا کے بعد سندر پاڑیا کر انہوں اصل سندر پاڑیا والے کہتے ہیں, یہاں کو بس گئے کہتے ہیں ان کے بابا بنگلور میں. اب 11 دکانیں کہتے ہیں ٹاپ اور باٹم کا, اور کیا بھی اب بھی ایکسپورٹ میں گئے نہیں کہتے, یہاں بنگلور کے اندر ہی بڑے بڑے شو روم کو انہیں سپلائی کرتے ہیں, اور وہاں کو لے لے جاتے ہیں 1000 2000 3000 تعداد. اور اس سال جو انہیں زکات نکالیا 30 لاکھ روپے زکات نکالے, 100 میں کا 40واں حصہ, 100 روپے کا 2.5 روپیہ, 40واں حصہ اس کا 30 لاکھ کا, تو اس کا اثر کتنا رنگا. نوجوان بچہ اس سے بھی چھوٹا تھا عمر, بڑی خوشی ہوئی, بہت اس کو ہمت دلا کر زکات بھی نکالیا ہے ماشاءاللہ. اور جو ہے آخر میں میرے سے بیعت بھی ہو گیا, وہ محبت کی وجہ سے, پیار سے, تو اب تعلق بھی رکھتا ہے. تو ہر نوجوان کو اس طرح سے بزنس میں جانا ہے, جاب میں نہیں جانا ہے. ٹریننگ کے لیے پہلے اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے لیے پڑھائی کے بعد 1-2 سال کسی کمپنی میں نوکری کر لو, کوئی حرج نہیں, لیکن نوکری کے درمیان میں بھی اپنے آپ کو. میرے ساتھ ایک نوجوان تعلق رکھتا ہے امول کا, اس وقت عمرے میں ہے, بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ میں. تو انہیں BCom پڑھ کر میرے پاس آیا, کیا کہ کلاس ہوگا کو ایجوکیشن, تو ان کے گھر والے پورے ٹینشن کر لگتے. میں نوجوانوں سے بہت محبت کرتا ہوں, تو ایسے نوجوان کون کلاس ہوتے ہیں کہ سیدھا کلاس کے بعد میرے پاس آ جاتے. تو میں ان کے ماں باپ کو جو ہے اس میں بعض بہت غیر مسلم بھی رہتے ہیں, تمہیں بھی کرونا کو کلاس بعد میں کلاس کرنے کو حضرت کے پاس گئے تو ہمارا سلوشن ہو جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے. یہاں کلاس کرنے کو سیدھا بانے پڑی کو آگے, تو وہ اتفاق سے شیطان بہکا کر ایسا کر دے جاتا ہے. تو وہ بچہ آیا میرے پاس میں, ان کے والد آئے, اور والد صاحب بہت غصے میں گالی دے رہے تھے, ہمارا خاندان کا عزت پانی میں بہ گیا, ایسا کر دے رہا ویسا کر دے رہا. تو پورا غصہ ہو کے بعد, ٹھنڈا ہو کے بعد میں ان کو سمجھا کر, جہاں سے چھوڑو ہوگا سو ہوگا, اب نکاح پڑھا دیں گے, میں پڑھا دیتا ہوں, تاریخ طے کرو, کوسا جمعہ کو نکاح پڑھا دے کر کو. کیا حضرت میں کہ تم نے تمہارے پاس ایسا ہے تو تمہیں دیں گے, تو اس کا ساتھ بات کرتے جوڑ کر کرو کر کو. حضرت نہیں ایسا ٹھیک ہے, اب تمہیں اسے الگ کر سکتے نہیں, کیا کہ نہیں ہونا تھا ہوگا, ہو اس میں جو ہے جوڑ دو کر کو اسے. تو وہ نوجوان کو اتنا شاک ہوا, حضرت جو ہے میرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ نکاح کرو بولتے ہیں, تو آخر نکاح ہو گیا. میں جب کو نکاح پڑھا دکھا, اب اس 4 بچے ہیں, 3 بیٹے, ٹوئنس ڈبل بچہ. تو اور جو ہے طیب طاہر کر کو میں ایک نام رکھا, تو الطاف اس کا نام, یہ لوگ سنی جانتے ہیں ہمارے مدرسے میں, میرے سے بہت تعلق. تو پھر اس کے بعد میں اسے مشورہ دیا کیا کام کرنا حضرت کا, تو BCom پڑھ کر, BCom کا تو اکاؤنٹس کامرس, اسے بھی اسے کوئی تعلق اس نے بولا ایک موبائل کی دکان کھولو گئی, تو ہمارے ٹرسٹ مدرسے کے ٹرسٹ کی دکان میں سے ایک کرایہ کی دکان میں دلاتا ہوں 4000 روپے میں, تم جا کر محمد پورہ مسجد کے بازو میں دکان میں موبائل کی دکان شروع کرو. تو اور ایک شرط کے ساتھ کہ گانا نہیں بھرنا سم میں, اور کوئی دھوکہ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا تجارت میں, اور اللہ کو راضی کر کر دین کی خدمت کی نیت کرنا کر کو, میں اسے نصیحت کر کو. میں چیک 10,000 روپے دے کو وہ دکان شروع کرنے رکھا. میں گیا تو ماشاءاللہ ایسا برکت دیا, ایسا برکت دیا. آج 20 سال ہو گئے اس نوجوان کو, 17 سال کی عمر میں میرے پاس آیا تھا, اب 30-50 سال ہو گئے اس کے. تو وہ دکان, پرانی دکان 4000 روپے کی ہمارے ٹرسٹ کی ابھی بھی موجود ہے. زبردستی دکان بند کرے تو لوگ جاتے, نہیں تو اتنے گاہک آتے, اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیا ہے. اور میں جو نصیحت کیا ہوں اس پر پہاڑ جیسے مضبوط ہے, لون نہیں لینا اور لوٹنا نہیں, گاہک کو نفع لینا لیکن ضروری درجے کا نفع لینا. اس پر ایسا جمع ہوا ہے, وہ اس کے بھائی اور ایک بھائی بہن 4 کی شادیاں ہو گئی اسی دکان سے, اور 4 کا خاص گھر بن گیا, اور 4 کا حج ہو گیا. اور
کرائے کی دکان کی بجائے کرونا کے ٹائم میں سامنے سے یہ دکان ادھر تو یہ دکان روڈ کے اس طرف میں ان کے خالہ کے بیٹے وہاں اس کا کمپٹیشن میں کیا الطاف اتنا بڑا بزنس مین ہوگا ہے گھر کو حسد میں کمپٹیشن میں دشمنی میں جگہ لے کو گراؤنڈ فرسٹ سیکنڈ نیو سیلز پھر اس کے بعد سروس اور ایسیسریز ایک ایک فلور میں رکھ کر دکان بنا کر 80% کام ہونے کے بعد وہ 3 بھائی جو وہ ان کے خالہ کے بیٹے 3 بھائی تھے اس میں سے ایک بھائی کو کرونا آ گیا تو ہمارے پاس ایک بڑا ہاسپٹل ہے سی ایم سی وہ ویلور میں سی ایم سی ہاسپٹل وہاں داخل کرے تو 11 لاکھ روپے بل آ گیا اس ان لوگوں کو وہم پیدا ہو گیا یہ دکان شروع کرنے کی وجہ سے مصیبت آ گئی اللہ کی طرف سے وہم آ گیا اس تو وہ دکان بیچنے کے لیے کرونا کے ٹائم میں کون خریدتا تو آخر جو ہے الطاف خود جو ہے دودھ خرید لے تیرا دکان اتنا کرایہ کا سامنے ہے ادھر کے بجائے ادھر شفٹ ہو جا کر کو معاملہ ہوا تو 60 لاکھ روپے میں وہ دکان کا معاملہ ہوا میں بولا کہ جتنا کوشش کر سکتے وہ کر کے خرید لو تو ان کی امی 30 لاکھ روپے دی ان کے پاس تھا بھائی کے پاس تھا دوست کے پاس تھا پورا جوڑ کو 60 لاکھ روپے میں دکان خرید لے پھر 20% کام کر کے اب اوپن ہو گیا جے ایم ایس سیل سٹی کر کو جے ایم ایس سیل سٹی کر کو اللہ تعالیٰ شادیاں کرا دیا گھر دے دیا اور دکان دے دیا 3 دکان خاص اب وہ کرائے کی دکان بھی ہونچ ہے وہ کیا کرنا حضرت چھوڑ دے رہے کیا کرے چھوڑو رکھتی کیا تمہیں یہ فیلڈ میں اللہ کو تم کو اتنا ہوشیاری نہیں ہے سیکنڈز کا کرو وہاں پر کرو اب سیکنڈز بھی نیا سے زیادہ چلتا ہے نا ادھر لیب کو ادھر بیچ جاتا 2 مہینے کے بعد اچھا لگتا ہو 30,000 کا 12,000 میں مل جاتا تو ادھر سے زیادہ ادھر بیپار چل رکھا ہے سامنے بھی تو یہ ہے نوجوان کب تو ایک تو گناہ نہیں کرنا ہے نماز کی پابندی کرنا ہے روزے کی پابندی کرنا ہے اور والدین کے مشورے کے ساتھ زندگی گزارنا ہے عشاء کے بعد باہر نہیں جانا ہے گناہ میں خاص طور پر جوا سے زنا سے لواطت سے ہاتھ سے منی نکالنے سے اور لڑکیوں سے تعلق سے زنا سے نشہ سے بچنا ہے تو میں بتا رہا تھا کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان میں پہلی دفعہ ہمارے آمبور میں ہمارے مفتاح العلوم کے فارغ عالم مولانا عبدالرحمان کیرلا کے وہ جو ہے وہاں آ کر بس گئے ہیں انہوں شرابیوں کا مدرسہ شروع کر شرابیوں کا مدرسہ اب ہر بستی میں شرابیوں کے مدرسے کی ضرورت ہو گئی تو 50 شرابی ہیں ان کے مدرسے میں بڑے بڑے خاندانی لوگ اور نیک جماعت کے گھرانے کے نوجوان وہاں کر 6 مہینے 8 مہینے رہ کر ان کو شیڈول دے کر ہومیوپیتھک دوائی دے کر ڈاکٹروں کی ٹیم دے کر علماء ان کو پورا نماز معاملات پورا کرا کر کبھی کبھی مجھے لے کر جاتے اندر گھسے تو ان گھٹن کی وجہ سے اتنے 50 جنے کے شراب کا نشہ کا اب نشہ میں نہیں ہے وہ نشہ چھوڑنے کے لیے نشہ چھوڑ کر آئے ہوئے لوگ ہیں لیکن ان کی بدبو سے گھٹن ہوتی ہے کہ میں خود جو ہے کچھ ہو جاؤں گا بے ہوش ہو جاؤں گا لیکن 15 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر میں نصیحت کر کے آتا ہوں تو مولانا عبدالرحمان صاحب کا یہ نتیجہ ہے جو مدرسہ چلاتے ہیں کہ 50% لوگ کچھ مدت میں یہاں کے ماحول میں رہ کر نشہ چھوڑ کر اپنے معمول زندگی میں چلے جاتے ہیں اور یہاں رہنے کے باوجود بھی 6 مہینے کے بعد 50% لوگ پھر سے باہر جا کر پھر نشہ کرتے ہیں اس لیے نشہ کے قریب مت چلو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو عشاء کے بعد کہیں باہر مت نکلو اور ایک کام کرنے کا ہے علماء سے اور اللہ والوں سے جڑ کر رہو لندن اور امریکہ میں نیو یارک میں بفولو میں میرا بھتیجا رہتا ہے سگے میرے بڑے بھائی کا بیٹا لیکن اس کی جوانی دیکھ کر مجھے رشک آتا تعلق ہے میرے سے چاچا جان سے اس کا تعلق ہے فون سے برابر کانٹیکٹ میں رہتا ہے بات کرتا ہے اس سے واٹس ایپ سے تو اس کی جوانی اتنی پاکیزہ ہے امریکہ میں رہ کر 15 لاکھ روپے ماہانہ اس کی تنخواہ ہے لیکن اللہ والوں سے علماء سے تعلق رکھیں گے دعوت کے کام میں لگے رہیں گے تو جوانی کی حفاظت ہوگی ہے نا تو اسی طرح سے اور ایک کام جو نہیں کرنے کا ہے سوشل میڈیا اس وقت تمہارے پیچھے پڑ کر ہے اس میں شکیل کر کو ایک جو ہے ملعون مردود شخص ہے بہار کا
وہ پورے ہندوستان میں اس وقت زندہ ہے، فتنہ مچا رہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں جو ہے مہدی ہوں، تو وہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے وہ کفر ہے، جو شکیل کو مانے گا، جو شکیل کے ساتھ ہو جائے گا وہ کافر ہے۔ ایسا انجینئر مرزا کر کو ایک ہے، انہیں بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کافر ہے، کفر ہے۔ تو اسی طرح یہ فتنہ ہے سوشل میڈیا میں کہ ہم کو خالی قرآن بس ہے، قرآن کے علاوہ انسانوں کا کیا بھی کلام ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو ایسا بولنے میں کیا ہے کہ تو کفر ہے۔ کیا کفر ہے؟ حدیث کا انکار ہے۔ اللہ کے نبی انسان ہے اور اللہ اللہ ہے، اللہ کا کلام کے علاوہ کوئی کلام ہم کو نہیں چاہیے کر کو بول در کو حدیث کا انکار، یہ ایک فتنہ ہے۔ ایسا اور ایک فتنہ آیا ہے، کیا کہ تو ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا سب کا خلاصہ کیا کہتے ہو، سب بھی اللہ کو مانتے سمجھو، اور جو ہے اس لیے تم نے اختیار ہے 4 مہینے سال میں تمہیں ہندو رہو، 4 مہینے کرسچن رہو، 4 مہینے مسلمان رہو۔ یہ ایک فتنہ آیا کہ آپشن، اختیار جو سے مذہب میں، اور کیا بولتے کہ تو پورا کا خلاصہ کیا کہتے ہو اللہ، تب بھی اللہ کو مانتے سو، شکل الگ الگ ہے، پوجا کر کو اللہ کو مانتے، چرچ پوجا کو اللہ کو مانتے، مسجد پوجا کو اللہ مانتے، اس لیے مسلمانوں چھوڑنا کیا بھی ضروری نہیں ہے، ہندو بھی رہ سکتے ہیں، عیسائی بھی رہ سکتے ہیں۔ ایک خطرناک فتنہ ہے۔ اسی طرح اور ایک فتنہ ہے گوہر شاہی کر کو، یہ سب سوشل میڈیا میں گوہر شاہی کے تو انہیں ہول سیل فتنہ ہے۔ اب تک میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، قادیانی غلام احمد قادیانی بول رہا تھا پنجاب میں، اس کے فالوورز پوری دنیا میں ہیں، وہ سب کفر ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ تو اب انہیں قیامت کے قریب ایک خطرناک فتنہ آیا ہے۔ اب جو پیریڈ ہمیں قیامت کب آئے گا وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہمیں قریب میں ہی جو سمٹمز بتائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا تقریباً ہوگا۔ صرف بڑے بڑے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آنے کا باقی ہے، یاجوج ماجوج آنے کا باقی ہے، دجال آنے کا باقی ہے۔ سورج معمول کے مطابق مشرق سے نکل کو مغرب میں جانے کی بجائے مغرب سے نکل کو مشرق میں غروب ہونے کا ایک باقی ہے۔ اس وقت بڑے بڑے چند نشانیاں باقی شراب عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، اور بے حیائی عام ہو جائے گی، عبادت عام ہو جائے گا، اور اسی طرح سے بیٹے کو باپ کے پاس ملنے کی فرصت نہیں رہے گی، دوستوں میں رہے گا، اور بیٹے کو ماں سے ملنے کی فرصت نہیں رہے گی، بیوی کا غلام ہو جائے گا۔ یہ سب اللہ کے نبی بولے ہیں، یہ سب عام ہو گیا، سمٹمز پورا آ گیا۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں قریب ہی قیامت خالی چند بڑے علامت باقی رہے۔ تو اس وقت میں یہ خطرناک فتنہ سوشل میڈیا کا، تو گوہر شاہی کا تو ایک فتنہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، انہیں سیدھے سے اللہ کا اوپر حملہ کر دیا۔ انہیں کیا بولتا، وہ جو اللہ اب تک تھا روز اول سے اب تک، انہیں اب بندوں کی خدمت کر 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 تو تھکا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کے دماغ میں خلل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے دماغ میں۔ اس کی وجہ سے اب دنیا کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے ویک ہو گیا ہے۔ کب دیکھو زلزلہ، کب دیکھو وائناڈ میں سیلاب، اور جمعیت والے چندہ کرنا، یہ سب اتھل پتھل ہو رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ بیمار ہو گیا ہے، اللہ کا تو اسے موت آتی نہیں نا، اس لیے انہیں مریا کر کو بولتا نہیں، بیمار ہوگا کرتے۔ اس کی جگہ پر اب ریاض گوہر شاہی کر کو ایک ہے، انہیں بولتا میں اللہ ہوں۔ کیا بولتا؟ میں اللہ۔ لیکن انہیں تو انسان نہ ہونے کہاں سے اللہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو چند دن کے بعد انہیں مر گیا، تو اب اس کا جو اسسٹنٹ تھا یونس کر کو، انہیں کیا بولتا کہ تو وہ اللہ اکیس قیامت تک زندہ رہتا، سو مرتا نہیں، جو روز اول سے اب تک تھا۔ انہیں بیمار ہو کر اب بھی ہے، لیکن اب جو اس کے بعد اللہ کا جگہ پر اسسٹنٹ اللہ جو بنیں گے وہ سب مریں گے۔ اس لیے ہمارا ریاض اللہ بھی مر گیا، اور اب میں اللہ، اور میں بھی مروں گا، میرے بعد قیامت تک کتنے کی اللہ آئیں گے، اور سارے قیامت تک انہیں موقع ملا، سب گڈ چانس کر کو قیامت تک کتنے اللہ آتے کی، وہ سب اللہوں کا میں اللہ ہوں کہتا، رب الارباب کہتا ہے۔ کیا بولتا؟ سب اللہوں کا میں اللہ کہتا۔ اور ہمارا نوجوان بیٹھ لے کر رات کو
वर्क फ्रॉम होम कर को सोशल मीडिया में चैनल में जाता, कीचड़ में पांव रखेगा तो सर कर मुंह तक खींच लेता। वैसा सोशल मीडिया में ये गुमराही की गलाजतें जो है उसे खींच कर उसका ईमान छीन लेता, फिर उन्हें आको घर में डिक्लेयर करके बोलता और बहस करता कि मैं अब जो है तुम्हारा सभी दीन को मानता है, मुझे ऐसा रास्ता मिल गया है, बताओ गुमराही। ऐसे कितने की सौ नौजवान सोशल मीडिया की वजह से बर्बाद हो गए। लेकिन अल्लाह की कसम, करोड़ मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह हमको दिया है वो ईमान की दौलत है। ईमान अरबी का लफ्ज है, आमन युमिनु ईमान। ईमान कहते हैं मानने को। किसको मानना? अल्लाह को मानना। अल्लाह आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह तआला वल बाअस बअदल मौत। बचपन में रटा दे हमने मकतब में। अल्लाह को मानना, अल्लाह के रसूलों को मानना, अल्लाह के फरिश्तों को मानना, अल्लाह की किताबों को मानना। एक दिन सारा निजाम जमीन और आसमान का तोड़कर दरहम बरहम हो जाएगा। क़यामत को मानना, मरने के बाद दोबारा मैदान हशर में अव्वल से लेकर आखिर इंसानों तक को जागना है, उठना है, बैठना जो है, जिंदा होना है, हिसाब किताब देना है, इसको मानना। कब्र में क्या क्या होगा उसे मानना, सवाल जवाब। और जन्नत को मानना, दोज़ख को मानना, पुरसिरात को मानना, हिसाब किताब को मानना, तराजू को मानना। और ये सब अल्लाह ने अल्लाह के नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मान कर और जो है हमको बताया और क़यामत तक के इंसानों तक के लिए बताया। और इन सब को मानना मेरे तुम्हारे लिए, सारी इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए जरूरी है। और इसका हुक्म ये है कि कोई दलील पूछना नहीं, जन्नत कैसा है कर को दलील पूछना नहीं, तराजू में कैसा तोड़ेंगे कर को दलील पूछना नहीं, कोई सा सवाल भी पूछना नहीं। नजर नहीं आए तो भी मानना, समझ में नहीं आए तो भी मानना। ये सब चीजों इसको कहते हैं ईमान। ये ईमान इतनी बड़ी दौलत है। ईमान है तो दुनिया में कामयाब है और आखिरत में। आज बातिल ताकतों ने मुस्लिम नौजवानों के ईमान को टारगेट बनाया है और खामोशी के साथ उनको गुमराही में, गलाजत में, बर्बादी में, बेईमानी में, कुफर में, शिर्क में, इर्तिदाद में ले जाकर खुद वो मुसलमान समझता हुआ ईमान से निकल जाए और ये बेईमान हो जाए। इसकी टारगेट है, लहर चली हुई पूरी दुनिया के अंदर और उसका रास्ता सोशल मीडिया। तो इसलिए सोशल मीडिया से चौकन्ना रहो। अगर कोई सर्कल में, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में इस तरह की बात करे तो उसे फौरन सीधे उसकी हिफाजत उसके साथ खैरखाही ये है कि किसी आलिम के पास जाकर बैठा दे। समझ में आया? कोई इस तरह बात करे तुम्हारे पास, तुम्हारा जाना अनजाना कोई भी अजनबी भी, तो उसे फौरन इमाम साहब के पास लेकर। और तुम कभी चैनल के अंदर गुमराही के चैनलों को, अहमदी चैनल को और गोहर शाही के चैनल को, इनकार हदीस के चैनल को और शकील के चैनल को खोल कर देखेंगे अगर कभी खोलो, वो पाखाना है, गलाजत है। हमारे ईमान का सौदा करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है वो सोशल मीडिया है। लेकिन उसके पीछे यहूदी लॉबी है, उसके पीछे जो है क्रिश्चियन लॉबी है जो मुस्लिम नौजवानों से ईमान का सौदा करना चाहते हैं। इसलिए सोशल मीडिया से बहुत चौकन्ना है। जरूर एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जायज चीजों के लिए इस्तेमाल करो। हराम चीज खास तौर पर और जिंदगी देखने के लिए रात रात भर जाग कर और जो है इसी तरह से ये गलाजत वाली चैनलों को देखने के लिए ईमान से बढ़कर 100 मरतबा हमारी जान चली जाएगी, लेकिन हम ईमान का सौदा नहीं करेंगे। ईमान का सौदा नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन ईमान की हालत में मरेंगे, कुफर के साथ सौदा नहीं करेंगे। तो हमको ईमान के साथ रहना है, ईमान के साथ जाना है इस मुल्क में, ठीक है? अल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए। यही चंद बातों के लिए गुनाह से बचो, वालिदैन की इताअत और मशवरे के साथ ज़िंदगी गुजारो, नमाज रोज़ों का एहतमाम करो और वेस्टर्न कल्चर से बचो, गलत दोस्ती से बचो, नशा से बचो, हाथ से मनी निकालने से बचो, सोशल मीडिया में गलाजत देखने से बचो और जो है ये साइकिलिंग रेसिंग से बचो, नशा से बचो और जिना से बचो और को एजुकेशन से बचो।
یہ سب کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو پاکیزہ جوانی، اللہ والوں سے علماء سے تعلق رکھو، دین کا علم حاصل کرو اور زیادہ سے زیادہ IAS IPS اور جو ہے IIT پڑھنے کی کوشش کرو، اور تم ذریعہ بنو دوسرے نوجوانوں کی پڑھائی کا، اور نیٹ ورک کی طرح سے تعلیم کو عام کرو۔ کوالٹی ایجوکیشن پلس گڈ کیریکٹر، کوالٹی ایجوکیشن پلس گڈ کیریکٹر از اکول ٹو گڈ فیوچر، یہ ہمارا سلوگن ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن پلس گڈ کیریکٹر، گڈ کیریکٹر کا مطلب اچھے اخلاق کا مطلب گناہ سے پاک زندگی، گناہوں سے پاک جوانی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انشاءاللہ مستقبل، اور ہم سب بزنس کریں گے، حلال بزنس کریں گے، علماء کی سرپرستی میں کریں گے، دعوت کے کام سے جڑیں گے، عالموں سے اللہ والوں سے جڑے رہیں گے، انشاءاللہ عشاء کے بعد رات میں باہر نہیں نکلیں گے، تو انشاءاللہ وقت پر نکاح کریں گے اور پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ ہم ہیں، ہماری بیوی بچے ہیں اور ہمارے ماں باپ ہیں، خوشحال حلال روزی کے ساتھ سکون والی، جس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی آج باطل کفر اور مشرکین کو نیند نہیں ملتی۔ یہ ایمان کی بدولت یہ بندہ گناہوں سے بچتے ہوئے آرام کی نیند سوتا ہے، تکیے میں سر رکھتے ہی اسے نیند آ جاتی ہے۔ اس وقت بھی ان کو نیند آ رہی ہے، مزے سے سامنے بیٹھا تو یہ ایمان کی برکت ہے یہ، ورنہ تو اس کے لیے کتنے کی گولی کھانا پڑتا ہے اور انجیکشن لگانا پڑتا ہے نا۔ ڈپریشن، ٹینشن، شن زیادہ ہے آج کل، وہ جو ہے لڑکی کے ناچنے کی چھن اور جو ہے پائل کی چھن اور ٹینشن اور ڈپریشن، یہ شن زیادہ ہے، شن سے بچنا۔ کنفیوژن، کنفیوژن یہ بھی خطرناک ہے، باطل کا حربہ ہے، دین کے بارے میں کنفیوز کر دینا۔ ایک نوجوان کو اہل حدیث ہماری گلی میں حافظ قرآن ہے، بڑے خاندان کا، بس میں اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں، مفتی صاحب آ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، تو جو ہے وہ نوجوان اہل حدیث سے بھی ذرا ہوشیار ہے، انہوں آ کر فرسٹ سیڑھی ہے وہ کفر میں لے جانے کا، کون جائے اہل حدیث کو حدیث کا نام رکھو نہ کفر میں پہنچا دے، تو انہوں بلا رکھ جا کو ہمارے ایک نوجوان کو دعوت کا نوجوان انہیں اس کے خاندان میں خود 4 مہینے لگایا ہوا نوجوان، اسے بلا رکھ جا کو چند حدیثاں بول کو کنفیوز چھوڑ دل کو، امام اصف کائی کو قرآن اور حدیث چھوڑ دل جاتوں سے پکڑ لو گمراہی نہیں ہوتے، لن تذلو بار کر کو اللہ کے نبی بولے گمراہ نہیں ہوگے کر کو، انہوں خاص کا ٹپک کے امام ابو حنیفہ امام شافعی کر کو سے کنفیوز کر دل کو اہل حدیث میں لے کر چلے۔ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد اردو ٹرانسلیشن بخاری شریف کا دیکھو، اسے تمہیں فارغ وقت میں مطالعہ کرو، پڑھو کر کو بولو، انہیں پڑھ دل کو مجھے فون کرتا ہے، کیا کہتا حضرت مفتی صاحب 1 گھنٹہ وقت ہونا، میں جناب سے ڈیٹیل بات کرنا چاہتا ہوں کر بولے، کیا قصہ کرتے ہو؟ بہت کنفیوز میں ہوں میں ایمان کے بارے میں ایمان میں چھوں کی نہیں کی کر کو مجھے شک ہوتا، اس لیے میں آپ کے پاس آ کر ذرا سمجھنا چاہتا ہوں، تو میں اس کے گھر کو چلا گیا، تو انہیں کیا بولتا ہے کہ حضرت اب تک میں سمجھ لگ تھا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل انواع کی وجہ سے دین جو ہے الگ الگ پارٹ میں کنفیوز ہے، انہوں ہاتھ یہاں باندھو کر بولتے ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل بھی، امام شافعی بھی، امام ابو حنیفہ ناف کے نیچے باندھو کر بولتے، اور امام مالک ہاتھ چھوڑ دلو کرتے، دبئی میں سے بھی شارجہ میں ہاتھ چھوڑ کو چلتے۔ ہمیں بھی ایک بار گئے، ہمیں تو مولوی صاحب نام نہ معلوم ہے، امام مالک کا طریقہ حضور کا وہ طریقہ ہے جو حضور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے تھے، اسے فالو کرتے، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ وہاں ایک شیخ زائد مسجد کا وہ ہے، دنیا کی بہت بڑی مسجد جو یوٹیوب میں آتا، وہاں گئے تھے ہمیں دیکھے تو ہمیں 10-12 ساتھیاں تھے، میں تو اللہ اکبر کر بولے بعد ہاتھ بن لیا، علیہ کیسے دیکھے تو پہلی صدمے امام صاحب ہاتھ بنے نہیں سو ہونٹ کھڑ لگے، ہمارے نوجوان اب پورے ہاتھ بنے نہیں سکا، امام صاحب ہاتھ بنے نہیں، اب بھی تکبیر چھوا نہیں سکا ہے کر کو، ادھر ادھر دیکھ لگے ہاتھ بنے نہیں نہ کر کو، پہلی دفعہ زندگی میں تماشا ہو رہا ہے، وہی تو ہاتھ بن لگ کو علیہ دیکھ لگتا ہے، امام صاحب ہاتھ چھوڑ لگتے، تو ہمارے ساتھ ہیں نوجوان پورے ہاتھ چھوڑ لگ کو، آخر ایک نوجوان آپ کو حضرت تو میں تو ہاتھ بن لگ نماز میں ہونا، اور انہوں کی نماز میں 600 ہاتھ چھوڑ دو، امام صاحب بھی انہیں کیا حضرت اب تک اتنا دیر سے نماز شروع کریں گے امام صاحب ہو کر کو، انہیں پریشان ہے، کنفیوز ہے، تو وہ نوجوان بولتا ہے مجھے ہماری گلی کا
बीकॉम पढ़कर हाफिज कुरान भी हुआ था। तो उन्हें क्या बोला, अब तक मैं समझ लग था इनवान बीच में आपको गड़बड़ कर लगी, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक, इब्न ईसा करको बुखारी का तर्जुमा ट्रांसलेशन पढ़े बाद अब मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। क्या कहते हो, गलती ये चार इमामा की सब नहीं है हजरत। इनवा जो भी करते बुखारी में लिखो है अल्लाह के रसूल पहले हाथ छोड़कर नमाज पढ़े, उसे वो फॉलो करते, वो हदीस है ना अल्लाह के रसूल ऐसा करे करको, इसलिए वो सही ना फॉलो करते हैं इमाम मालिक। उसके बाद अल्लाह के रसूल यहाँ हाथ बांधे तो इमाम शाफी भी, इमाम अहमद इब्न हंबल भी उसे फॉलो करते, वो भी हदीस है। अल्लाह के नबी बाद में हाथ छोड़ रखते, उसके बाद यहाँ हाथ बांधना शुरू करें करको, वो भी अल्लाह के नबी का अमल है, हदीस है, मैं पढ़ा जो है। तो उनको फॉलो करते हैं, तो हुजूर को ना फॉलो करते हैं। तो इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल कहाँ गलती पर है, तो हुजूर की इत्तिबा कर रहे हैं। हुजूर वैसा नमाज पढ़े सीने में हाथ बांधकर। उसके बाद इमाम अबू हनीफा यहाँ हाथ बांधते ना, वो हदीस भी है ताहत सोरा कर अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको इमाम अबू हनीफा फॉलो करते हैं, वो सहाबी अल्लाह के रसूल ने उनको फरमाया कि मेरी उम्मत का फकीह और मुफ्ती अब्दुल्ला इब्न मसूद है, जिन्होंने मेरे से दीन को और सहाबा के मुकाबले में बहुत ज्यादा मजबूत समझा। तो वो यहाँ हाथ बांधने की हदीस पर, और फाइनल सेमीफाइनल कहते हैं क्रिकेट में, फुटबॉल में, वैसा हुजूर के आखिरी जमाने के वक्त की नमाज में यहाँ था हाथ। तो पहला ऐसा पढ़े, उसके बाद ऐसा पढ़े, उसके बाद चेंजेस अल्लाह की तरफ से आया। क्या भी अल्लाह के नबी हाथ ढूंढता करको हाथ छोड़ रखते थे। और उसके बाद अब आकर 50 जने, 4 इमामों से भी आगे बढ़कर 50 मुसल्ली, 50 तरीके, एक जना ऐसा, एक जना ऐसा, एक जना ऐसा, अजीब अजीब। तो 50 मुसल्ली, 50 सबका हाथ बन गया, 4 जाको 50 होगा। तो अब आकर जो है उन्होंने क्या बोलता है, इमामा की गलती नहीं है, किसका भी गलती के तो नौजुबिल्लाह उन्हें बोले, सो बात को मैं नकल कर रहा हूँ, वरना तो उन्हें वो जुमला बोलते उसका ईमान चलेगा। वैसे कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ लो पहले, उसके बाद मैं तुमको समझा दूं, तुम्हारा ईमान चलेगा। उन्हें क्या बोलता, गलती असल मोहम्मद की है, हजरत का नौजुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फ मर्रात, करोड़ों मर्तबा आप पर सलातो सलाम, वो सलातो सलाम का लफ्ज़ भी बोले बगैर वो बोलता है कि गलती मोहम्मद की है। तो मैं पहले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ा दे को, उसके बाद बोला वजह बताओ क्यों तुम ये नतीजे पर पहुंचे कि इमाम साहब गलती पर नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती पर नहीं करको, काई को तुम्हें नतीजा निकालेंगे। तो मैं बोलता हजरत पूरा हदीस मौजूद है, यहाँ बने सुबी, यहाँ बने सुबी, तो इमाम साहब की क्या गलती हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते वक्त में उनका ऊपर चेंजेस आया नहीं, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का। तो आखिर में मरने से पहले पूरे सहाबा को बोलना था, अब आखिर नमाज, फाइनल नमाज ये उनकी फाइनल करेगी सो चले गए, गलती उनकी ना। उन्होंने 3 तरीके में उम्मत को कंफ्यूजेशन छोड़कर चले गए ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी वजह से इमाम अलग अलग तरीके पर चले गए, एक तरीका डिसाइड कर को फाइनल ये कर को बहुत चल जाना था कर को। वो उर्दू बुखारी पढ़ने से आज उसका दिमाग में ये नतीजा आता है। वो बुखारी पढ़ने के वास्ते अव्वल, दुवम, सुवम, चारुम, पंजुम, शशुम, हफ्तुम तक, मिशकात तक पढ़दल को ऊपर आना, समझ में आया? तभी जो बुखारी में यहाँ हाथ का तो क्या, यहाँ हाथ का तो क्या, यहाँ हाथ का तो क्या, ये सब पूरा आता, समझ में आता। सीधा ट्रांसलेशन पढ़ेगा तो वो नौजवान ईमान हाथ से चला गया, तो उसे दोबारा कलमा पढ़ना पड़े। इसलिए बातिल फिरके जो हमारे ईमान पर डाका डालने के लिए जाल फैला हुए हैं, उनसे और जो है बचो, होशियार रहो और कसम खा के जाओ कि आखिरी दम तक हम ईमान की हिफाजत करेंगे। और ईमान की हिफाजत अमाल से होती है, और जिंदगी ईमान पर गुजरे और ईमान पर मौत आए, यही मोमिन की सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह मुझे और आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ो। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए अल्लाह, तू देख रहा है, अलीम व खबीर है, समी व बसीर है। ए अल्लाह, तेरे बंदों में से ये नौजवान बच्चे जो उम्र का अहम हिस्सा है, बचपना, जवानी और बुढ़ापे में ये जवानी का हिस्सा, ए अल्लाह आगे के लिए डिपेंड है,
آگے کی زندگی اسی زندگی پر چلتی ہے۔ اے اللہ یہ نوجوان بچے تیری محبت میں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، دین کی محبت میں، علماء کی محبت میں آئے ہیں۔ اے اللہ اب تک کی جو زندگی گزر گئی اے اللہ اس کی غلطی اور کوتاہی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے دل کی گہرائیوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، زنا سے، جھوٹ سے، جوا سے، غصے سے، غیبت سے، حسد سے، لواطت سے، اے اللہ نشے سے، اے اللہ غلط تعلقات سے، سب سے جو اب تک گناہ ہو گئے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ، ہمارے ان جوان بچوں کی جوانی کی حفاظت فرما اے اللہ، ان کی جوانی کو عرش کے سائے میں جگہ پانے والے جوانوں کے لیے اللہ جس جوانی کی ضرورت ہے وہ جوانی بنا دے۔ اے اللہ تو قادر ہے، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ شیطان اس وقت عمر کے اس حصے میں بہت زور لگاتا ہے۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، گناہوں سے بچنے میں مدد فرما اے اللہ، گناہوں سے بچنے میں مدد فرما اے اللہ، گناہوں سے بچنے میں مدد فرما اے اللہ، نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما اے اللہ، صراط مستقیم والی نیکیوں والی زندگی نصیب فرما اے اللہ، رحم کا کرم کا معاملہ فرما اے اللہ، یہ ہمارے جوان بچے اے اللہ یہ امت کا سرمایہ ہے اے اللہ، ان کی حفاظت فرما اے اللہ، جو ہمارے جوان بچے اور بچیاں غلط تعلقات کی وجہ سے دین اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلے گئے اے اللہ، دینی غیرت اور حمیت کی چنگاری کو شعلہ بنا کر دوبارہ ہم کو واپس دین اسلام میں بھیج دے اے اللہ، ارتداد کی جو لہر چلی ہوئی ہے اے اللہ، اس لہر کو ختم فرما، اس لہر کے زد میں آنے سے حفاظت فرما اے اللہ، ہمارے نوجوان بچوں کو ماں باپ کے آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے اے اللہ، ان کا تعلق دینی شکلوں سے، دینی تعلیم سے، دعوت کے کام سے، علماء سے، تیرے مقبول بندوں سے کرا دے اے اللہ، ان نوجوان بچوں کو بھی تو اپنا ولی بنا لے اے اللہ، ان کو مقبول بندوں میں شمار فرما اے اللہ، رحم کا کرم کا معاملہ فرما اے اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اے اللہ، ان کا وسیلہ اے اللہ، ہم اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے جوان بچے اتنی دیر سے بیٹھ کر اے اللہ ہماری حال اے اللہ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں اے اللہ، اس سننے کی، اس توجہ کی اے اللہ، اس مجلس میں آنے کی برکت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما اے اللہ، وقت پر صالح جوڑ مہیا فرما کر مسنون طریقے سے ان بچوں کی اے اللہ نکاح کا انتظام فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے نئی نسل کی حفاظت فرما اے اللہ، جتنی ان کی جوانی کی حفاظت کی شکلیں ہیں اے اللہ، امت میں اس کو عام فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ دو منٹ تشریف رکھیں۔